بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا لم يحضر اجله فقال عنده 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذلك المرض، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے کسی بیمار انسان پر دم کرنے کے لیے ایک بہترین جامع دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ بیمار تھے تو پڑھ کر دم کیا تھا، وہ دعا آپ کے سامنے بتائی گئی تھی۔ کسی بھی بیمار انسان کی عیادت کرنا یہ ہمارا حق ہے، چاہے وہ مسلمان بھائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ بیمار انسان کی عیادت کرنا یہ ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عود المریض، بیمار کی عیادت کرو، اور بحیثیت مسلمان ایک مسلمان پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے بھی ایک حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور مریض کی عیادت، بیمار انسان کی عیادت کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جب آدمی بیمار انسان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارا چلنا مبارک ہو اور تمہارے لیے جنت تمہارا ٹھکانہ ہو، رحمت کے فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور آدمی بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کار خیر میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس پڑوس میں، متعلقین میں، قریبی میں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ہمیں اس کی عیادت کرنا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت ہم حاصل کر سکیں۔ مریض کی عیادت کے بہت سارے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جب ہم کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے جائیں تو کچھ آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم بیمار آدمی کے پاس جانے کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے دعائیں کریں۔ ظاہر ہے کہ بیمار انسان ہماری دعا کا بڑا مستحق ہوتا ہے، ہم اس کی صحت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسنون دعائیں آپ سے ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض انسان کی عیادت کے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل على مریض یعوده فقال لا بأس طہور انشاءاللہ، پہلے آپ اس کو تسلی دے دیتے تھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تم بیماری سے پاک ہو جاؤ گے، یا یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یعنی تکلیف، بیماری کی وجہ سے اگر تم کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری تمہارے لیے، تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، بشرطے کہ تم اس پر صبر کر لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، تو ہمیں یہ دعا دینا چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان اذا اتا مریضا او اتی به فقال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے
یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ ان الفاظ میں اس کو دعا دیتے تھے، اذھب الباس رب الناس. یہ جو دعا ہے مختلف صیغوں سے ہے، ثابت ہے، صحیح بخاری کے الفاظ میں ہے، اذھب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دیکھیے ان دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے اسماء، اس کے صفات کا واسطہ دے کر کے، وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہے. اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اس مریض انسان کو اس کی بیماری سے، تکلیف سے، اس کی تکلیف بیماری کو ختم کر دے، اور اس کے جسم سے کوئی بیماری باقی نہ بچے. اس قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے. اور ایک مریض انسان ظاہر ہے کہ دعاؤں کا بڑا محتاج ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مسنون الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، خاص طور پر ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہم جس انداز سے دعا کرنا چاہیں، ہم خصوصی طور پر ہم دعائیں کر سکتے ہیں. ابو داؤد کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر بڑی ایک جامع دعا سکھائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں اور ابھی اس کی موت کا وقت حاضر نہیں ہوا ہے، یعنی اس کی زندگی اگر باقی ہے، اور آپ اس مریض کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین اسے اس بیماری سے شفا دے دے گا. من عاد مریضا لم يحضر اجلہ فقال انه 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. بڑی مختصر دعا ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے. اس میں ہے کہ الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا دے دے گا، عافیت دے دے گا. اس میں کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے، عظمت والا ہے. رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو اللہ رب العالمین اور اس کے عظیم صفات کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، ان یشفیکا، کہ وہ اللہ تجھے شفا دے دے. تو مختصر دعا ہے، اگر ہم اس دعا کو یاد کر لیں تو کسی مریض کے پاس ہم پڑھیں تو ہو سکتا ہے ہماری اس دعا کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے ذریعے اس بیمار انسان کو اس بیماری سے صحت مل جائے، شفا یابی حاصل ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اس قسم کے جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور ان کے علاوہ بھی اپنے طور پر ہم مریض آدمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کی صحت کے لیے دعائیں کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بیماری سے محفوظ رکھے گا اور ہم کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی نصیب کرے گا. اس لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے حق میں جو دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی ہوتی ہے. غائبانہ طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں، فرشتہ اس پر آمین کہے گا اور کہے گا وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو اپنے بھائی کے حق میں مانگ رہا ہے، اپنے بھائی کے حق میں صحت و عافیت کی دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے تجھے صحت و عافیت سے رکھے، تو فرشتے کی دعا ہمارے حق میں ہوگی. تو اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.